بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر کا خط۔ دریائے نیل کے نام ابو شیخ کتاب العصمت میں قیس ابن حجاج سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرو ابن العاص نے مصر فتح کیا تو ایک مقررہ دن پر جو اہل حجم کا معمول تھا، بہت سے لوگ حضرت عمرو ابن العاص کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری کھیتی باڑی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ایک قدیم طریقے ٹوٹکے کے بغیر اس میں پانی نہیں بڑھتا۔ حضرت عمرو ابن العاص نے دریافت کیا کہ وہ قدیم طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب چاند کی 11 تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے ماں باپ کی رضامندی سے اسے اعلیٰ درجے کے زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بس اس مرتبہ بھی دریا میں پانی نہیں، ہمیں بھیٹ چڑھانے کی اجازت دے دے۔ حضرت عمرو ابن العاص نے کہا کہ یہ تمام لغو، فالتو اور بے سروپا، بنا سر پیر کی باتیں ہیں۔ اسلام تو ان تمام باطل باتوں اور وہموں کو مٹانے آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اجازت نہ دی اور دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا۔ بہت سے لوگ ترک وطن ہجرت پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمرو ابن العاص نے پورے واقعے سے حضرت عمر کو آگاہ کیا۔ حضرت عمر نے جب یہ جواب خط پڑھا تو آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اسلام ان تمام لاغو باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رقعہ ملفوف کر رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمرو ابن العاص کے پاس خط آیا تو آپ نے اس رقعہ کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار ہی سے اس طرح دعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص نے رقعہ کے سلیب ستارہ کے طلوع یعنی تاروں کے نکلنے سے پہلے شام کے وقت ہونے کے پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب اہل مصر صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس کو اللہ عز و جل نے اس طرح جاری کر دیا ہے کہ اس کے معمول سے 16 گز پانی زیادہ چڑھ گیا ہے، اور اسی دن سے اہل مصر کی یہ مذموم اور جاہلانہ رسم بھی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں کالم شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت اکرم کے گھر میں موجود تھے انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکے کے سب لوگوں نے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، پھر یہ پوشیدہ اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری صف میں تھا، اور اسی طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئی۔ کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا۔ اس روز سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح صاف ہو گیا۔